نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہم آپ سے بات کریں گے شب برات کے بارے میں۔ اگرچہ شب برات گزر چکی ہے لیکن چونکہ یوٹیوب پر بھی اس کے بارے میں کافی زیادہ لوگوں نے اظہار رائے کیا ہے، اگرچہ گزر چکی ہے لیکن ہر سال یہ 15 شعبان معظم کی رات آتی ہے، تو سوچا کہ اس کے بارے میں جو ہم سمجھتے ہیں، جو ہم نے سیکھا ہے، سمجھا ہے، جانا ہے، وہ آپ کی خدمت تک میں پیش کر دیا جائے۔ تو اس کے بارے میں ایک تو یہ جو کہا جاتا ہے، منسوب کیا جاتا ہے، وہ سورہ دخان کی جو آیت مبارکہ ہے کہ اس کا تعلق 15 شعبان سے ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ تو یہ جو آیت مقدسہ سورہ دخان کی آیت نمبر 3 ہے، اس سے گمان کچھ لوگوں نے یہ کر لیا کہ یہ شاید شعبان المعظم کی 15ویں رات کے بارے میں، حالانکہ یہ بالکل اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ انا انزلناہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن جو ہے وہ 15 شعبان کو نازل ہوا۔ قرآن 15 شعبان کو تو نہیں نازل ہوا۔ اور اس کے بارے میں جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو جو ہم نے بے شک قرآن نازل کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لیلۃ القدر میں، اور لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان المبارک سے منسوب ہے، اور رمضان المبارک میں بھی آخری عشرے میں اور طاق رات میں، اور یہ ساری جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ جب لیلۃ القدر وہ رمضان المبارک میں آئے گی تو اس کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ تو یہ جو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارک، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ جو ہے، یہ بھی اسی لیلۃ القدر کی دوسرے مبارکہ، کیونکہ وہ مبارک رات ہے، وہ سلامتی کی رات ہے، خیر کی رات ہے، کیونکہ اس رات قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ تو یہ کوئی تطبیق نہیں ہے کہ یہ 15 شعبان کو اور یہ سارا یہ مختلف، لیکن اصل جو رجحان کچھ مفسرین نے کچھ ایسی روایات، کچھ رجحان ہے کچھ حضرات کا کہ 15 شعبان کا، جو کہ اصل میں تو جو دوسری رائے ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہی لیلۃ المبارکہ بھی ہے، تو یہی رجحان صحیح ہے، اور یہ رمضان المبارک میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ اچھا، اس کے بارے میں شعبان المعظم کی جو 15ویں رات ہے، شب برات جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں صرف ایک روایت پائی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو اپنے بستر پر تشریف فرما نہیں تھے، موجود نہیں تھے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو دیکھنے کے لیے گئیں، تو آپ جنت البقیع اور یہ سارا اور وہاں دعا فرما رہے تھے۔ تو یہ جو روایت ہے اس میں بجائے خود کچھ نہ کچھ یہ اس کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کچھ خدشات ہیں۔ تو بہرحال اصل بات یہ ہے کہ یہ رات کو جا کر اور دعا کرنے سے تو اس سے تو یہ وہ جو ساری باتیں مشہور عام ہو گئی ہیں، تو کہ بھئی اس رات کو ایک رات پورے سال میں آپ عبادت کر لیں، اور عبادت کر کے اور دعائیں مانگ کے اور اپنی مقدر اور اگلے سال کی تقدیر لکھوا لیں، اور پھر سال بھر تسلی اور آرام سے رہیں، اور یعنی آپ اس کے بعد آپ کو کسی رات عبادت کرنے کی اور اس کے بعد نمازیں پڑھنے کی اور صوم نہار کرنے کی، اس کے علاوہ پھر اتنی حاجت نہیں رہ جاتی، کیونکہ سال کا ایک اہم ترین دن جو ہے جس رات یہ سارے فیصلے ہونے ہوتے ہیں، اس دن ہی آپ نے وہ کام سارا اپنا مکمل کر لیا۔ تو اس سے پھر یہ ایک بے عملی کا تصور آتا ہے، جبکہ اسلام میں مسلمانوں کو روزانہ ہی 5 وقتہ نماز کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر انسان کو اللہ توفیق دے تو وہ تہجد کی نماز بھی پڑھ لے، نماز عشاء جماعت کے ساتھ اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لینا، یہ بھی بجائے خود کے ایک ساری رات کی عبادت کا ہی ایک اس میں پہلو ہے۔ اور اس کے بارے میں جتنے تصورات ہیں اور یہ جتنی روایات ہیں وہ سب ضعیف روایات ہیں۔ تو کچھ حضرات نے، چونکہ دین کے معاملے میں ہم بہت زیادہ
سینسٹیو ہوتے ہیں، اور اس طرح کی روایات کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، چاہے وہ قرینِ قیاس ہوں، حقیقت سے ان کا تعلق ہو یا نہ ہو، عقل عام پہ پوری اترتی ہوں یا نہ ہو، ہر شخص، ہر عالم دین یا حضرت، جو بھی جتنے بھی ہوتے ہیں دین کے مبلغین حضرات، وہ ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں کہ کہیں ہم اس بات کو، یہ واقعہ تن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک نے فرمائی ہو تو ہم اس کو انکار نہ کر بیٹھیں، گناہ گار نہ ہو جائیں، یا اس کی اہمیت سے انکار کر دیں، یا اس کو لوگوں کے تک نہ پہنچائیں۔ تو یہ ایک خوف کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا خوف بھی ہونا چاہیے کہ جو دوسرے قرآنی حقائق ہیں جو بالکل مستند ہیں، جن کے اندر کسی قسم کا قرآن کی تو زیر زبر میں کسی قسم کا اشتباہ نہیں کیا جا سکتا، کرنے والا تو وہ تو انتہائی تو جب قرآن حکیم کے جو مضمون ہے، جو احکام ہیں، جو فرامین ہیں، ان کے ساتھ اس کو جب تطبیق دیں گے تبھی ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ واقعہ جو ہے یہ اس کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ تو اس بات کی ضرورت ہے۔ عبادت کرنا، وظائف کرنا، روزہ رکھنا فی نفسی ہی ایک نفلی عبادت ہے۔ جو فرض روزہ ہے وہ رمضان المبارک کا ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی روزے ہیں وہ سب نفلی روزے ہیں۔ نفلی روزے جتنے مرضی آپ رکھیں، اس کا آپ کو، آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا، آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اس کو ایک باقاعدہ اس کو ایک شکل دے دینا عبادت کی، تو یہ صرف بر صغیر میں ہی اس کا پایا جاتا ہے اہتمام۔ باقی شاید عرب دنیا میں اور دوسرے جو مسلم دنیا میں، وہ شاید کہیں پہ بھی اس کا اتنا رجحان نہیں پایا جاتا۔ تو اس میں ایک تو جو ایک پہلو ہے کہ شاید ہم نے، چونکہ ہمارا جو معاشرہ تھا ہندوؤں کے ساتھ ہم مشترکہ طور پر رہتے تھے، تو ان کی ہولی اور دیوالی اور اس طرح کی جو رسومات ہوتی تھی جس میں وہ سارے ان کے پٹاخے پھوڑتے تھے اور دوسرے معاملات کرتے تھے، تو ہمارے حضرات نے بھی یہ سوچ لیا کہ چلو یہ روایت تو ملی گئی ہے تو اس کو با اہتمام کیا جائے اور مسلمانوں کو اس کی ترغیب دی جائے اور عبادت کی ایک رات بنا کر، اور یہ سارا جو سلسلہ ہے۔ تو اس کے لیے بھی ان کے پاس یہ دلیل ہے کہ چونکہ جو فضائل ہیں، جو نوافل یا مستحبات کے معاملے میں ضعیف روایات کو بھی قبول کیا جاتا ہے۔ تو لیکن جب آپ اس طرح کی کسی ضعیف روایت کو اتنی زیادہ اہمیت اور اتنے اہتمام کے ساتھ منانا شروع کریں گے تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ پھر لوگ اس کو باقاعدہ ایک عبادت کی شکل دے دیتے ہیں، اور پھر وہ ایک مستقل عبادت کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ تو جب کسی ایسی عبادت کا اہتمام، یا تو تمام مسلمانوں کے مکاتب فکر جو ہیں وہ اس کا اہتمام کریں، مسلمانوں کی جو اجتماعی عبادات ہیں وہ سب مشترکہ ہیں، اس میں جتنی بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ ان کو اختیار فرمایا، اہتمام فرمایا اور ان کا نفاذ فرمایا، وہ سارے تمام مکاتب فکر میں جو ہیں، جتنے بھی ہمارے جو عیدین ہیں اور جتنے دوسرے عبادات ہیں مشترکہ، وہ سب منائی جاتی ہیں۔ تو اس میں کچھ حضرات نے کچھ اپنی طرف سے کچھ حضرات اس کا اہتمام کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مستحب عمل کہہ لیں کہ اس حد تک ایک عبادت ہے، لیکن جب آپ اس کو ایک باقاعدہ عبادت کی شکل دے دیں گے اور اس کو با اہتمام کرنا شروع کر دیں گے، تو پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ جو لوگ عامی لوگ جو ہیں وہ اس کو باقاعدہ دین کا ایک شعار سمجھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہمارے اعمال کو درست فرمائے، اور روزانہ ہی عبادت کرنے کا جذبہ اور شوق مسلمانوں میں ہونا چاہیے۔ یہ جو سال میں ایک دن کر لیا اور اس کے بعد سارا سال چھٹی، تو یہ رویہ ایک بے عملی کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ تو تقدیر اور مقدر جو ہے وہ تو سارا لکھا جا چکا ہے پہلے ہی، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کو درست فرمائے،
اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کر دیں. والسلام علی من اتبع الہدی.